سیرت النبی علی صاحبہ تحیت و سلام ایک خود جیتا ہے کے بارے اس کے بعد اسی اپنا پرانا جو چلے آ رہے ذکر و فکر انہوں کنٹینیو کرتا ہے. موضوع کے بارے میں کچھ خیال کروں تو پہلے ایک دو چیزیں میں بتانا بہت ضروری سمجھنا ہوا اور عام طور پر کرتا رہنا دہرایا جانا بہت ضروری ہے. اس واسطے ایک دو بات ضرور کہنا چاہوں گا. موضوع پہلے قرآن کے اعتبار سے بہت دفعہ میں دس کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے کوئی کو کائنات ہے خالق کی اور مالک. اس کتاب کا تعلق
انسان کی چھوٹی سوچ، چھوٹے ذہن اور اس کے کوتا فکر کے نام ہے قرآن کی ایک اپنی شان ہے، خدا ایک اپنا مقام ہے اور اپنا مرتبہ ہے۔ اس واسطے قرآن پاک کو سمجھنے واسطے پہلی چیز جڑی سب تو زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کوتا ذہن کے نال، کوتا فکر کے نال کرتے اگر کوئی لکیر وائی ہے، اگر کوئی دائرہ کھچیا ہے تو سانو اس چھوٹے سے دائرے کو باہر آنا ہے۔ قرآن پاک انہیں دیر تک سمجھ نہیں آ سکتا جب تک اپنے چھوٹے سے ذہن کے نام بنائے ہوئے کتنے چھوٹے موٹے مسلک، کتنے چھوٹے موٹے عقیدے یا تحریک یا کوئی اس طرح کی کوئی تنظیم یا فضل کو انسان باہر کرتا ہے۔ اگر کسی دائرے میں چاہے کسی قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے سمجھ آئے گا، لیکن وہ اس واسطے آئے گا کہ وہ دائرہ مضبوط ہو سکتا ہے، تیری جد تیری حق مزید مضبوط ہو سکتی ہے، تیری انا مزید تقویت کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حقائق بے انتہا اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اس کی کائنات پوری کا احاطہ کرنا، اس کے بارے سے کچھ علم حاصل کرنا، اس کی گناہ تک پہنچنا، اس کی تہ تک پہنچنا، انسان کی عقل، انسان کی سوچ، فکر، دل، دماغ کس سے دل وسطی کرنا، یہ قرآن یعنی پوری کائنات کی کرنا اور انسانی فکر، انسانی سوچ حال تک اس چھوٹی جی زمین کے بارے میں مکمل معلومات نہیں لے سکتے، اس چھوٹی جی زمین کے دائیں احاطہ نہیں کر سکیا، اس چھوٹی جی زمین کی تہ تک نہیں پہنچ سکیا، ان وجہ تک یہ نہیں پتہ چل سکا کہ ساری دانش، سارا علم کی ساری عقل بے بس ہو کے رہ گئی، ان زمین کے بارے میں ہی تک پتہ کر سکیا، چہ جا کے ساری کائنات کے بارے میں پتہ کر سکیا۔ اس کائنات میں جڑے عناصر پائے جاتے ہیں، اس کائنات میں جڑے حقائق پائے جاتے ہیں، وہ عنصر کی بنا ہے کیویں بنتے ہیں، کیویں ختم ہوتے ہیں، انہوں کا ایکشن کیے، انہوں کا آغاز کیویں انتہا کیے، اس کے بارے میں انسان آج تک کوئی پتہ نہیں کر سکتا۔ آگ کی ہے، کتوں آئی ہے، کیویں بنتی ہے، کیویں بلند ہوتی ہے، کیویں بجتی ہے، کیویں بھگ جاتی ہے، یہ بارے میں آج کی حد تک کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پانی ہائیڈروجن آکسیجن کو ملا کے بنایا جاتا ہے، لیکن بن جاتا ہے، ہائیڈروجن مل جائے، آکسیجن مل جائے، پانی بن جائے گا، لیکن ملاؤ گے تو پانی نہیں بنے گا۔ یہ دونوں گیسوں کو علیحدہ کر دے، دونوں مہلک گیساں انسان کو ایک لمحے میں ہلاک کر دے یہ گیساں، لیکن دونوں مہلک گیساں انسان کو قتل کر دینے والی گیساں جو مل جاتی ہیں، پانی بن جاتا ہے، یہ بارے میں آ کے ساری کائنات پانی میں کر رہی ہے۔ مقصد کیا ہے کہ زمین، آسمان، کائنات کی کسی بھی حقیقت کے بارے میں انسانی ذہن، فکر آخری فیصلہ صادر نہیں کر سکتا۔ اگر میں واقعہ کا پتہ نہیں چل سکیا، اگر میں پانی کا پتہ نہیں چل سکیا، اگر میں ہوا کا پتہ نہیں چل سکیا،
یہ اگلا مطلب یہ ہے کہ مجھے بھی نہیں پتا کہ میں روشنی کا پتہ نہیں چل سکیا کہ روشنی کی ایک اور گل یہ متعلق کیونکہ کسی حقیقت کے بارے میں اسی آخری فیصلہ صادر نہیں کر سکتے اس واسطے کسی بھی وقت کسی حقیقت کے بارے میں اگر کوئی پتہ چلتا ہے وہ حقیقت کسی شریعت کا تعلق رکھتے ہوئے تو شریعت کے طریقے کے تعلق رکھتے ہوئے وہ حقیقت کا تعلق رکھتے ہوئے وہ زمین کا تعلق رکھتے ہوئے آسمان کا تعلق رکھتے ہوئے اور کائنات جی سانو نظر آ رہی وہ تعلق رکھتی ہوئے یا ایسی کائنات جی ساری نظر دور چلے وہ تعلق رکھتی ہوئے کسی بھی حقیقت کا کدی بھی جدو پتہ چلتا ہے انہوں قبول کر لگیا شرمانا نہیں چاہیے چکنا نہیں چاہیے اور اگر کوئی انکشاف ہو جائے ایسا تو پھر وہ بارے تعصب ضد اور حق کا مظاہرہ نہیں کرنا قرآن پاک جنہ بھی پڑھیا ہے جدو بھی پڑھیا ہے جدو بھی سوچا ہے اس سے نحج سے سوچا گیا ہے اسی سوچنے ہیں اور اس سے نحج سے پڑھنا اس واسطے 12 دفعہ اس چیز کا اعلان ہو چکے ہیں کہ تاکہ چھوٹے چھوٹے دائرے تاکہ چھوٹے چھوٹے مذہب تاکہ چھوٹے چھوٹے مسلک اس فقیر کا کوئی فرق نہیں اگر آج میں کوئی ایسی گل کا انکشاف کر دیا جڑی قرآن کریم کی روشنی کے نام نظر آ گئی تو وہ مطلب یہ نہیں ہوئے گا کہ میں کوئی مذہب چھڑ دیتا ہے یا میں کسی مسلک کو باہر آ گیا ہوں اور ایک مسلک کو باہر آ کے کسی دوسرے مسلک کو جوڑ گیا ہوں یہ کوئی تعلق نہیں ہوتا میں نے اس چیز کا اعتراف ہے کہ بہت زیادہ چیزاں بہت زیادہ مسائل بہت زیادہ احکام میں بھی ایک دائرے چ رہ کے پڑھے میں بھی ایک نسبت رہ کے پڑھے لیکن اس چیز کا بھی اعتراف ہے اور میں اس چیز اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا بلکہ شکر ادا کر ہی نہیں سکتا کہ میں اللہ کو میں ان ساری چیزوں کو آزاد ہو چکا میں صرف اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند ہوں اور اللہ تعالیٰ کی دیتی ہوئی روشنی وہ دیتی ہوئی عقل وہ دیتے ہوئے دل کے نام پوری ایمانداری جو چیز سامنے آ جاتی ہے میں اس کو قبول کر دیا نہ کسی بھی ملامت کا کوئی ڈر ہے نہ اس کی کوئی خوف ہے کہ کوئی مناظر دے گا کہ فلاں مسلک چھٹ گیا ہے فلاں مسلک کا بھیجوا گیا ہے فلاں مسلک کی ترجمانی کرتا گیا ہے فلاں مسلک کے نال مسلک ہو گیا ہے میرا ان چیزوں کدی طور پر کوئی فرق نہیں اس واسطے کوئی حقیقت اگر کسی کو اسٹیج تو سمجھ آ جاتی اگر کسی اتنے آ کے کسی بھی چیز کا پتا چل جاتا ہے تو کسی مسلک کے اٹیچ نہ کرے کسی مذہب کا کی نمائندگی تصور نہ کرے دو آیتاں میں پڑھیاں نے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16 ان آیتاں پیغمبر دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت بڑی خوبی انہوں نے ایک بہت بڑی صفت انہوں نے ایک بہت بڑا نام اللہ کریم نے سارے سامنے رکھا ہے وہ نام وہ صفت اس کو نور کیا ہے آقا علیہ السلام کا ایک نام نامی قرآن کریم نے نور رکھا فرمایا اے اہل کتاب تیرے کو میرا رسول آ گیا تیرے کو ساڈا رسول آ گیا ساڈا رسول بڑیاں ایسا چیزاں واضح طور پہ بیان کرتا پیا بہت ساریا ایسا چیزاں آشکار کرتا پیا ہے ساڈا رسول جڑیاں چیزاں تسی چھپاندے ہو جڑیاں چیزاں تے تسی پردہ پا جاندے سو اپنی کسی وجہ تسی دستے نہیں سو لوگوں کو میرا ساڈا رسول
وہ بہت زیادہ چیزاں دستا ہے اور بہت زیادہ ایسا چیزاں نے جنہوں نے اگنور کر دیا تیرے کو اللہ تعالیٰ دے ولوں نور آ گیا ہے اور واضح کر دینے والی کتاب آ گئی. اللہ تعالیٰ اس نور دے نال اور اس واضح کر دینے والی کتاب دے نال اس آدمی کو سلامتی کے رستے دکھا دیتا ہے جڑا آدمی اس کی رضامندی کی پیروی کرے گا اور انہوں اور اس آدمی اور اس کی رضامندی کی پیروی کرنے والوں اللہ تعالیٰ اس نور کے ذریعے اس کتاب کے ذریعے تاریکیاں تو نکالتا ہے اور روشنی وال لے کے آ جاتا ہے اور انہوں صراط مستقیم دکھاتا ہے. یہ دو آیتوں کا میں سادہ جی پنجابی ترجمہ کرتا ہوں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ کریم نے پہلی چیز دسی ہے کہ اہل کتاب بہت زیادہ چیزاں چھپا جاتے ہیں. انہوں کی قومی اصلیت کوئی ذلت یا رسوائی کا خطرہ کوئی ذہنی ٹیڑھ پن انہوں کا اس چیز سے آمادہ کرتا سی کہ وہ اکثر چیزاں چھپا جاتے ہیں. بہت زیادہ چیزاں تورات نے بہت زیادہ چیزاں انجیل نے. اہل کتاب انہوں چیزوں سے پردہ پا جاتے ہیں. عرب کے ان پڑھ لوگ کیونکہ انہوں کتابوں کو جانتے نہیں سن مدارس اور اس وقت کے جو یونیورسٹیاں اس دور کے کالج یہ سارے یہودیاں دے یا عیسائیاں دے اندر فرس ہوتے. عرب لوگ عرب کے لوگ مکہ کے لوگ مدینہ کے لوگ امی کہلاتے ہیں. اس واسطے انہوں کتابوں کے کی کچھ اللہ کریم نے کی کچھ نازل فرمایا ہے انہوں مکے کے باسیاں کو نہیں پتا چلتا. جدوں کوئی ایسا مسئلہ سامنے آ جاتا سی جہاں انکشاف آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیتے سن یہودیاں دے مفاد کے خلاف جاتا سی مسئلہ یا عیسائیوں کے خلاف جاتا سی وہ آتے سن باقاعدہ احتجاج کرتے سن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سن کہ جاؤ اپنی کتاب لے آؤ فلاں صفحے تے چیز دیکھ لو اپنی کتاب لے آؤ اور اس سے فلانی جگہ تے فلانے صفحے تے یہ چیز لکھی ہوئی تینوں مل جائے. جڑی ہستی کسی استاد کے کول نہیں جنہوں نے وہ زبان بھی نہیں سی ہوتی جنہ زبانوں کے کتاباں سن جس زبان کے کتاباں سن وہ زبان ہی پیغمبر علیہ السلام نہیں سی ہوتی. کسی مکتب اور کسی سکول یا مدرسے جا کے آپ نے باقاعدہ تعلیم بھی حاصل نہیں کی اور مسئلہ کو سامنے آ جائے اہل کتاب کوئی آدمی کوئی انہوں کا عالم کوئی فاضل کوئی فقیہ کوئی مسئلہ چھپائے جاکر نامدار علیہ الصلوۃ والسلام فرمان کہ اپنی کتاب لے آؤ. اگر سچے جے تو اپنی کتاب لے کے آؤ سچے جے تو تورات لے کے آؤ. اور ایسا ہوا بھی کئی دفعہ تورات لے گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں صفحہ کٹو وہ چیز تن کر جائے کسی مطلب نہیں کرتی. نمبر 1 فرمایا کہ میرا پیغمبر میرا رسول بہت زیادہ ایسی چیزاں بیان کر دیتا ہے جہاں تھی چھپا دے دستے نہیں چلو. خاص کر رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑی صفتیں آئی ہیں تورات اور انجیل دے وچ وہ صفتیں چھپا جاتی بالکل. میں بہت شارٹ طریقے سے سمجھا. پھر فرمایا کہ ویافرا کثیر
بہت زیادہ چیزیں ایسے نے جڑیاں جانتے ہیں لیکن وہ دستے نہیں پہ تینوں سوال کرنا مقصد نہیں کرنا. یہ مقصد نہیں کہ تینوں ہر جگہ کا ڈورا پکیا جائے ہر وقت. صرف ایسا مسئلہ جتنے تسی اڑ جاتے ہیں تسی ضد کرتے جی جس مسئلے کا تسی انکار کر جاتے ہیں صرف وہ دستا. ادروائز یہ نہیں کہا کہ جو کچھ تیری اخبار نے وہ ساریا ہر وقت دس دینا چاہتے ہیں کلی ڈورا پٹ دینا ایسا اتنا پہلا دس دیا موقع آ گیا. اگر کوئی مسئلہ ایسا آ گیا تو فرمایا آؤ تو میں دس دینا کبھی کتاب سے لکھا اس تو زیادہ بیاض پر کثیر بہت زیادہ مسائل ایسے نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں تو چشم پوچھی کرتا ہے تیری عزت تبھی کیا بات ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. سوال ہے ایک کتاب اگر پڑھی نہیں تو پھر پتہ کیوں چلے گا کہ اس کتاب میں فلانے سمے میں فلاں چیز لکھی یا اس کتاب میں فلاں فلاں مسئلہ موجود ہے. میں تمہیں بالکل سادہ انسان کہنا ہے بہت جلدی سمجھ. رات اگر اندھیرا ہوئے مسجد میں ایک آدمی اندر کھڑا ہے دوسرا باہر کھڑا اور پوچھا جائے کہ مسجد میں کیڑی کیڑی چیز پئی وہ اگر دو چار چیزاں دے انٹرنیٹ ہے کرسی پئی ہے قرآن کریم پہ نے ریلا پہ نے لیکن کوئی ایسی چیز ہی پئی ہے جڑی اس انسان مطلوب ہے جہد متعلق سمجھ آ جاتی ہے یا پتہ چل جاتا ہے کہ ایسے بارے میں دس دیتا ہے میری رسوائی ہوئے گی اور یہ بھی انہوں پتا ہے کہ انہوں پتا نہیں آگا کہ اندر فلاں چیز پئی ہے کہ نہیں پئی نیڑا ہے وہ آ کے دیکھے گا نہیں. دو چار چیزاں چھپا جاتے دس دن ہوں دو ہی صورتوں نے جا کے وہ آدمی خود اندر آئے نیڑے دے ایک ایک چیز ٹٹول کے رکھے کہ کہڑی کہڑی چیز اندر پئی پھر فیصلہ دس کر کہ اس دسن والے نے مینوں کنیاں چیزاں دسیاں نے اور کنیاں نہیں دسیاں. دوسری چیز یہ ہے کہ باہر آنے والے آدمی کے ہاتھ میں ٹارچ ہوئے ہیوی قسم کی روشنی ہوئے اور آ کے فور کو پورا کمرہ روشن کر دے پوری مسجد روشن کر دے ایک ایک چیز نظر آ جائے سارے فون کھول جان کے کیڑی چیز دسی ہے کیڑی نہیں دسی انہوں نور کے دے. چھوٹی سی گل ہے کہ روشنی آ گئی جھگڑا کس چیز جھگڑا اگر انسان کھا لے تو معمولی جی گل نہیں پا سکتا جھگڑا کیوں پہنتا ہے میری انا میں ایک مسلک کے نال تعلق رکھتا میں ایک ماحول سے جنم لیا میں ایک ماحول سے رہ کے کچھ کتاباں پڑھیاں میری انا میرا ماحول میرا مسلک میری جماعت اس چیز کی اجازت نہیں تھی. نور کی چیزیں روشنی کی ہے اس سے انشاءاللہ پھر کبھی موضوع لے کے چلنا ہے کہ نور ہے کہ بلا کی چیز کی اور خود قرآن کریم نے کس کس چیز کی نور کیا ہے اور جب قرآن کریم نور دینا ہے تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ اللہ بھی نور ہے فلاں سے بھی نور ہے فلاں سے بھی نور ہے مطلب کیا ہے سردہ صرف دو تین گلاں دسنیاں ہیں. اللہ کریم نے تورات نور کیا ہے انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور تورات اسی تاریخ وچ ہدایت بھی ہے تو نور بھی. اللہ کریم نے انجیل کو نور کیا
فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نو اسی انجیل عطا فرمائی، وآتیناہ الانجیل فیہ ھدی ونور، اسی جناب عیسیٰ نو علیہ السلام نو انجیل عطا فرمائی، اودے وچ ہدایت بھی ہے نور بھی۔ قرآن کریم کے بارے اللہ فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ قرآن کریم نور ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اللہ کو منو، اللہ کے ایمان لے آؤ، اس دے رسول تے ایمان لے آؤ، اور اس نور تے ایمان لے آؤ جڑا سی اتاریا قرآن پاک۔ فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، جنہاں لوگوں نے میرے پیغمبر کی تائید کی تھی، میرے پیغمبر کو پناہ دیتی اور اس نور کی پیروی کی تھی، جنہاں لوگوں نے جڑا نور میرا پیغمبر لے کے آیا، یہ لوگ کامیاب ہوئے۔ اصل کامیاب ہونے والے لوگ یہ ہوئی، یہ تو بڑی دور کی گل ہے کہ اسی قرآن کریم کی سمجھنا ہے۔ سوال ہے کہ قرآن کریم فرما رہا ہے کہ تورات نور ہے، کسے مسلمان کا اتنا حوصلہ ہے؟ کسے مسلمان کا تو تورات نور کہہ دے مان جائے؟ سوال ہی پیدا نہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ انجیل نور ہے، کسے مسلمان کا اتنا حوصلہ ہے کہ انجیل نور کہہ دے یا انجیل نور من جائے؟ اسی طرح کیوں نہیں انجیل نور منیا جائے گا؟ تورات نور کیوں نہیں منیا جائے گا؟ اس واسطے کہ میری انہوں دیر سوچے گی، میں نے دسیا گیا ہے کہ تورات کچھ بھی نہیں ہے، میں نے یہ دسیا گیا ہے انجیل کچھ بھی نہیں ہے، انجیل کی تحریف ہو چکی ہے، انجیل پہلے پیغمبروں کی کتاب ہے۔ میری ذہن سازی اس طرح کی تھی، ساڈا ذہن بنایا ہی گیا ہے کہ تورات بھی میرا تاریخی ہے، انجیل چ بھی تاریخی، اس واسطے کہ تورات نو کبھی نور نہیں منا گے، اس واسطے کہ کبھی انجیل نو نور نہیں منا گے، روشنی نہیں منا گے۔ قرآن کریم کے بارے اللہ کریم نے فرمایا نور، انجیل نو نور منن لگیا پریشانی ہوندی ہے، سانوں تورات نو نور منن لگیا تکلیف ہوندی ہے، قرآن کریم نو نور منن لگیا تکلیف ہوندی ہے سانوں؟ نہیں ہوندی، نہیں ہوندی۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور منن لگیا تکلیف کیوں ہوندی؟ ایتھے آ کے زد پوری ایتھے کی دل لاگ بیٹھے، جس ہستی تے نور نازل ہوئے، وہ نور جس کے بارے اللہ کریم فرمایا کہ اگر کسی پہاڑ سے میں اتار دیتا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ہو جاتا، اس نور کو برداشت کرنے والی ہستی نو نور کہنے لگے تکلیف کیوں؟ کیوں سے کس چیز کی دل لا کے بیٹھے؟ مفسرین میں صرف دو قول سامنے آئے ہیں، نور تو مراد رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کتاب مبین تو مراد قرآن پاک۔ نمبر دو، نور تو مراد اسلام ہے، اور کتاب مبین تو مراد قرآن پاک۔ دو قول۔ تیسرا قول سامنے آیا کہ کتاب نور اور کتاب ایک کوئی چیز ہے، ایک وہ قول ہے جڑا اسی پڑھیا۔ فرض کرو اسلام
جڑے مفسرین نے کہا کہ اسلام نور ہے. اسلام کون لے گا؟ کتاب کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں سامنے آیا. اسلام ہی اگر یہ قول مان لیا جائے کہ اسلام نور ہے، اسلام کون لے گا؟ اور اسلام کتنے نیچوں نکلے کہ دوسرا قول بھی اگر مان لیا جائے پھر میری پریشانی کئی بڑی ہوئی. تیسرا قول جڑا عام طور پہ سانوں پڑھایا گیا ہے، سانوں دسیا گیا، سارے دلوں مضبوط کر کے بٹھایا گیا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. نور تو مراد بھی قرآن کریم نہیں ہے. یہ کوئی عربی تک نہیں ہوئی. میرے سامنے اس پر تفسیر کبیر امام راضی. امام راضی فرماتے ہیں کہ اس دور کا کوئی تک نہیں بن پاتا. اس واسطے کہ اللہ کریم باقاعدہ علیحدہ دونوں چیزوں کا نام لیا گیا کہ نور آیا تھے کول کتاب مبین آئی. یہاں دونوں ایک کہہ دینا. اس تو مراد کتاب ہی ہے، قرآن ہی ہے، یہ ظلم نہیں ہے جہاں. امام راضی فرماتے ہیں کہ عطف جڑا ہے بات لأن العطف يوجب المغايرة بين العطف والمعطوف. عطف اور معطوف اس سے علمی چیزیں مغایرت ہوتی ہے. عطف بہت جیسا ہوتا ہے، معطوف بہت جیسا ہوتی ہے. جو میں کہا کہ اس مسجد کے ہیٹر پہ آئے، کرسی پہ ہی ہے، ریل پہ ہی ہے اور سبق پہ ہی ہے. جڑا کہہ گیا ساری ایک چیز ہے تو پھر وہ باقی کام. جس مفسر نے کیا ہے کہ نور تو مراد کتاب ہی ہے، قرآن ہی. امام راضی فرماتے ہیں کہ جدو کہا گیا کہ دو تین چیزاں نے کہ ہیٹر بھی ہے، کسی پہ اتنے پیا ہے، اتنے سبا بھی پہ آ گیا، اتنے پکا بھی ہے، تو کہے گا کہ تین شاہ ایک ہی نے. وہ علاج کی کر سکیں گے. اس واسطے واضح طور پر جدو قرآن کریم اللہ کریم نے نور فرمایا، تورات کو نور فرمایا، انجیل کو نور فرمایا، تو پھر سانوں حوصلہ کرنا چاہیے، حوصلہ رکھنا چاہیے کہ کوئی عقیدہ نہیں کسی مسلک کا. یہ قول کتنا بھوٹا ہے کہ پھر تحصیل ہوتی ہے. ایک عقیدہ فلانے مسلک والے ایک پھر وہ بھی کہتے ہیں. یہ تمہیں کہنے کیا ہے کہ جڑی گل وہ کہن گے وہ نہ منیا جائے کبھی پانے سچی ہوئے پانے جھوٹی ہو. یہ فیصلہ کن کیا؟ یہ فیصلہ کن کیا کہ پھر ابھی اونجی ہو جائیں گے. خبردار اونج نہیں ہوگا. کیسے کیسے چیزیں سارے بن چکے ہیں. یہ پیچھے بھی کچھ چیزیں جنہوں کی ضد کرنے، جنہوں کی اناد کرنے، جنہوں کی تعصب کرنے. اللہ تعالیٰ سمجھا بھی کرنے واقع دعوانا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی بھی چیز کو سمجھنے واسطے ایک بڑا پیارا قاعدہ ہے عقیدہ، بلکہ ہر جگہ پر عقیدہ تو میں اس کو کہتا ہے کہ جیسی پڑھے قاعدہ ہے کہ چیزاں ہر کوئی بھی چیز جڑی ہے وہ پہچان ہوتی ضد سامنے لے کے الٹو کا سامنے لے کے پھر پتہ چلتا. کسی بھی چیز جب اگر پہچان کر لی تھی کہ وہ ضد وہ اپوزٹ سامنے لاؤ گے پھر سمجھ آ جائے گی کہ یہ چیز ہے.
لیکن یہ دھوپ کی چیز انہوں چر تھی نہیں سمجھا سکو گے جنہ چر یہ نہیں کہو گے کہ چھان کی چیز. اگر کوئی نہیں سمجھتا کہو گے یہ چھان ہے، یہ جڑا سایہ ہوتا ہے یہ چھان کہتے ہیں کہ یہ الٹ جڑی چیز ہوتی ہے انہوں دھوپ ہوتی ہے. بات سمجھ میں کہا جھوٹ کی چیز اگر جھوٹ سمجھ نہیں آ رہی، جھوٹ کی سمجھ نہیں آ رہی تو پھر یہ ہے کہ سچ کی تعریف کر کے سچ کی تعریف کر کے پھر دسیا جائے گا کہ یہ جی الٹ چیز ہوتی ہے انہوں جھوٹ کہتے ہیں. کوئی چیز لا لو ظلم کی چیز ہے کیونکہ عدل کرو گے تو جو الٹ چیز ہے وہ عدل ہو جائے. میں آج تک گل نہیں سمجھ سکتا کہ ایک عام کہتا ہے کہ کسی بھی چیز کو سمجھنا ہے تو وہ الٹ سامنے لے کے گل تاری سمجھ آتی. لیکن ضد اور تعصب جڑا ہے بہت نام رات بناری. قرآن کریم اللہ کریم نے فرمایا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان مبارک تو ہی یہ الفاظ نکلوائے نے کیا پہلے پیغمبر انہوں نے فرما دیو انما انا بشر مثلکم. معاف کرنا ہے چیز کچھ چیزاں میں دسنا ہوں ضروری میرے واسطے لازمی ہو گیا تو کیا جانا ہے کہ چیز نہ دسو لیکن بساؤ کا یہ چیزاں جہاں نے وہ دسنا بہت ضروری ہو جاتی ہیں. کدو دسا کرنا بہت زیادہ مسائل میں میرے ابلتے دسنا میں میرا دسوں دل کرتا میں پھر سوچنا میں کدو دسا ساری عمر یہ کہتا جاؤں گا کہ ہالے نہیں دسنا چاہیے ہالے یہ گل نہیں دسنی چاہیے کدو دسا گا پھر نور اور بشر کا جھگڑا پا کے بیٹھ گیا اور کدی ساری عقل نے کدی کام نہیں کیا. کہ نور ایک صفت ہے، نور ایک کوالٹی روشنی. کدی نہیں سوچا کہ روشنی کا الٹ کی ہوتا روشنی کا جھگڑا نور اور ظلمت کا پینا چاہیے. جھگڑا تو پینا چاہیے نور اور ظلمت روشنی اور تاریکی کا جھگڑا پا کے پہ گیا نور اور اس کا تحقیق کری بھائی بشر کے مقابلے سے کوئی اور چیز ہوئے گی اور نور کے مقابلے سے کوئی اور چیز نہیں. دھوپ کے مقابلے سے شان کا اگر جھگڑا پے گی دھوپ کا شان کا جھگڑا پھر تو گل بنتی. جی دھوپ کا تو بورڈ کا جھگڑا پا پہ جائے کہ بورڈ سی کہ دھوپ سی تو گل بنتی ہے. قرآن کریم 10 12 14 دفعہ یہ لفظ آئے نور جتھے بھی نور آیا وہ مقابلے میں ظلمات آئے. جتھے بھی واضح کیا گیا ٹھیک ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجکم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجهم من الظلمات الی النور یخرجهم من النور الی الظلمات کتاب انزلناه لتخرج الناس من الظلمات الی النور. جتھے بھی مقابلہ آیا ہے ظلمات تاریکیاں اور روشنی کا روشنی ایک نور ایک ہے اور اس مقابلے میں تاریکیاں ہیں. میں بہت سرت والے آج گنے نے 11 جگہ تو مجھے نظر آ گیا ہے یعنی میں تفصیل دینا کم از کم کرو 11 جگہ کہ نور کے مقابلے میں کیا ہے ظلمات. قل هل يستوي الأعمى والبصير میرے پیغمبر انہوں نے 10 دن انا اور صاحب بصیرت
یہ کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ ام حل تستوی الظلمات والنور، کیا تاریکیاں اور نور برابر ہو سکتے ہیں؟ موازنہ کے درمیان ہے ظلمات اور نور کے درمیان. کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اے میرے پیغمبر، اے میرے حبیب، ایسی کتاب اتاری ہے تیرے واسطے جنہوں قرآن پاک کیا گیا ہے. ایک کتاب اس واسطے اتاری ہے تاکہ تسی لوکاں نوں تاریکیاں چوں کڈ کے نیریاں چوں کڈ کے روشنی وال لے کے آؤ. وما یستوی الاعمی والبصیر بل الظلمات والنور. اتنے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے موازنہ منظر کی ہے. فلاں سے برابر نہیں ہو سکتی، فلاں سے برابر نہیں ہو سکتی. فرمایا کہ اندھا اور صاحب بصیرت، صاحب بصر، بینا آدمی برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح ظلمات اور نور بھی برابر نہیں ہو سکتے. سورۃ انعام شروع ہوتی ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. ساری تعریفاں اس مالک کائنات واسطے نے جن نے آسمان بنائے، جس نے زمین بنائی اور جس نے تاریکیاں اور نور بنائے. کم 11 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے موازنہ دسیا ہے کہ نور دا اپوزٹ تاریکیاں نے، صرف تاریکی نہیں، تاریکیاں نے، اندھیرے، ظلمات و نور دا مقابلہ ہوتا. ساری بادل سے بھی دیکھو کدی نور دے مقابلے میں عبد لے کے بٹھا دینے کہ اللہ کریم نے فرمایا جی سبحان اللہ دیا ذرا بیعت دے اور ظالموں عبد تے مانا ہے کہ صرف عبادت کرنے والا، عبادت گزار، پرستش کرنے والا، جنہوں اسی ہندی زبان میں بھگت کہنے ہیں، بھگتی کرنے والا. اور عبد تے فرشتہ بھی اللہ کریم نے فرشتوں کو فرمایا کہ میرے عباد نے، میری عبادت کرنے والے ہیں. عبادت گزار تے فرشتے بھی ہیں. عبادت گزارا جنی بڑے بہت بڑے جنی عبادت گزار ہیں. عبادت گزار انسان بھی نور دے مقابلے کی عبادت کیوں آ گیا. نور دے مقابلے نے کدی تے عبد لے گیا کہ دیکھو جی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی نو عبد بنایا. سبحان اللہ یا ذرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. کیسی اڑاؤنیاں ہیں، کیسی حماقتہ سرزد ہوئی ہیں. جدو انسان نے ضد کر لے کہ میں اپنا آبائی مسلک، میں اپنی جڑی چھوٹی تھی میں لکیر واہ بیٹھا ہے میں کراس نہیں کرنا، جب انسان نے ایسی ضد کر بیٹھے میرے کہ ہم آپ کا سرزد کدی عبد کدی نور دے مقابلے سے بشر لے کے سے آ جائے. قرآن کریم کتے بھی نور دے مقابلے سے بشر نہیں آئے. کتے نور دے مقابلے سے، روشنی دے مقابلے سے ہمیشہ ظلمات آن گیا، فریقیاں آن گیا. اور معقول گل بھی ہے کبھی کسی نے روشنی اور کٹے کے درمیان یا روشنی اور دھگے کے درمیان یا روشنی اور درخت کے درمیان کبھی موازنہ کیا کسی نے؟ اگر موازنہ کسی جنس کے نال جنس کا ہوتا روشنی کے مقابلے سے بشر لے کے آئے. روشنی کتے روشنی اور کتے بشر، کتے روشنی اور کتے عبادت گزار عابد عبادت کرنے والا. روشنی ایک چیز ہے، روشنی ایک عنصر ہے. پانی عنصر ہے، ہوا عنصر ہے، آگ عنصر ہے، اس طرح روشنی عنصر ہے. بشر انسان یا جن ایک نوع ہے، ایک جنس، کچھ باشعور ہیں، کچھ شعور والے لاشعور. اس واسطے یہ موازنہ بالکل غیر علمی.
بشر کا سیدھا سادہ مانا ہے یار بشرا بشرا علم کھر چمڑی بشر ایسی جنس ایسی مخلوق جدی جدے کھر لگے پھر کہو گے جب کھانے کے پھر وہ نور سے نہ آئے سوال پیدا آگے نہ پھر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھال ہے کھال مبارک ہے جو بشر سر بات کیا تھا کیونکہ خود فرما رہے ہیں بشر پھر نور کیوں ہوئی ہوا کا کسی نے دیکھی ہوا ہے کہ نہیں ہے دیکھی ہے کسی نے مٹھی سے کبھی بند کی ہے لیکن انہوں کبھی کسی فٹ بال پڑیا ٹائر پڑیا پڑیا کہ ٹائر کے ہوا ہے کہ نہیں اتنے جڑا ٹائر انہوں کی کہو گے کھا لیں فٹ بال ہوا ہے کہ نہیں ہے لیکن انہوں کیا قابو کرنے واسطے ہوا کو قابو کرنے واسطے اتنے کی جلد بنائی یہ بشرا کے اگر ہوا بند ہو سکتی ہے کسی محسوس چیز دے روشنی کسی محسوس چیز بند ہو سکتی نہیں ہو سکتی صرف انڈیا جدو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان گیا کہ میں بشر ہوں وہ دن مقابلے سے نور نہیں آئے گا کبھی اور جدو اللہ کریم کہے گا کہ میرا میں نور کر لیا تیرے کو وہ دن مقابلے سے بشر نہیں آئے گا وہ دن مقابلے سے اندھیرا آئے گا قد جاءكم من الله نور وكتاب يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام جڑا اس کتاب مبین کی اتباع کرے گا پیروی کرے گا کس طرح اللہ تعالیٰ کی رضامندی اللہ کی رضامندی کی پیروی کرے گا تو پھر وہ اس کتاب کے ذریعے اس نور کے ذریعے اللہ کریم کی رہنمائی کرے گا بہت بڑی چیز ہے گل ہے پیروی کرنی اللہ دی رضامندی دی کوئی کہے گا کہ میں اللہ کی رضامندی سے کرتا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ اللہ تعالیٰ دی رضامندی دی جڑی پیروی کرے گا اللہ تعالیٰ دی رضامندی میں جڑا فالو کرے گا انہوں رہنمائی کرے گی انہوں ہدایت کرے گی بہی اس کتاب مبین دے ذریعے کس چیز کی رہنمائی کرے گی سبل السلام سلامتی دے رستیاں دی سلامتی کا ایک رستہ نہیں سلامتی دے رستے میں انسان سلامت صلح سلامتی کا ماحول پیدا کرنا چاہے تو ایک نہیں بلکہ کئی رستے نے ہزارہ رستے ایک کوئی ارادہ بھی کرتا ہے لیکن سلامتی کا ماحول ادو بن سکتا ہے سلامتی کے رستے ادو مل سکتے ہیں جدو سامنے ٹارگٹ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہوئی ہدف کوئی کی ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضامندی پھر سلامتی کے رستے سامنے آ سکتے ہیں اور ایک رستہ ملے گا پھر سلامتی کا لیکن ایک لفظ نے سانو سارے کل کرے کر دیتے ہیں کہ اسی اللہ کی رضامندی کی پیروی نہیں کرتے ساڈیاں محبوب چیزاں کوئی ہور نہیں ساڈے مطلوب ہور نہیں ساڈے مقاصد کوئی ہور نہیں آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منقول ایک دعا کا ذکر کرنا بہت ضروری سمجھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا پر بڑے طریقے نہ منقول ہے یہ اور ایک طریقہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام فجر کی سنتا پڑھ کے
दायां हाथ अपना नीचे रख के दाएं तरफ लेट जाते थे, रोज दुआ पढ़ा। अल्लाह जब भी कल्बी होगा ज्यादा मेरे दिल विच नूर पा भी बसर ही नूरा भी समी नूरा, मेरी अख च नूर होए, मेरे कन्ना च नूर होए, वहाँ जमीनी नूरा शिमाली नूरा, मेरे दाएं तरफ भी नूर हो जाए, बाएं तरफ भी नूर हो जाए, पीछे भी नूर हो गए, अगे भी नूर हो गए, नीचे भी नूर हो गए, उत्ते भी नूर हो गए। बस जात में नूर आ मेरे वास्ते नूर ही नूर बना दे। कभी लिसान या नूर आ मेरी जुबान में भी, कभी लिसान या नूर आ कभी दम या नूर आ मेरे खून में भी, कभी असबी या नूर आ मेरे पट्ठे में भी नूर हो, कभी शारिया नूरा मेरे बाला में भी जाना नूर पासा, कभी बशारी नूरा मेरे काल में भी फाजे हो गया हूं, मेरी काल दे विच भी ये दुआ बोल नहीं हुई। चलो मैं मंगा तो मुमकिन है बल्कि पॉसिबिलिटी है बहुत ज्यादा कबूल नहीं हो सकता। साढ़े अंदर पता नहीं की कुछ पढ़िया है कि पैगंबर अलैहिस्सलाम 63 साल जिंदगी फजर की नमाज तो बाद बिला नागा ये दुआ फरमाते हों रातों की हुई दरपति सोच लो कि करते हैं क्यों नहीं मान सकते सी इस वास्ते कि साडी डेस्टिनेशन रोशनी नहीं वो खुदा दे बंदे हो जो रोशनी मगर चलोगे, रोशनी मंगोगे, रोशनी में आओगे, रोशनी हो जाओगे। फिर क्यों ठेका ले रहे इस चीज का नेड़े च रहना है? क्यों मंजिल अपनी मंजिल मकसूद तुसी नेरा क्यों बना चुके? अल्लाह मातली नूरा, अल्लाह माजिमली नूरा, अल्लाह मा ये जल्दी नूरा, अल्लाह मनो सापा ही नूर बना दे, सापा ही नूर। एक ते दुआ याद करो, मंगया करो, फिर आगे चलो मैंने कोई उम्मीद हो सकती है कि कोई नेड़े छटना शुरू हो जाए, जिद चल अल्लाह को दुआ करो कि अल्लाह रोशनी छावना बेहतर है, रोशनी ही बेहतर है। एक जहन बन गया है ना जैसे कि नहीं हो सकता उसकी वजह सिर्फ दे असी रोशन होना चाहते हैं, सानू नेड़े नाल प्यार है, सानू जुल्मत विलासत बहुत प्यार है। इस वास्ते असी नूर की तलाश नहीं अप्रोच अपने अपनी अप्रोच है, अपना अपना हौसला है कि तुम उठ के बनेरे तो कहना चाहते जे कि अर्शद पहुंचना चाहते ये हम त्यागे ते डिपेंड करते की करना चाहते। अगर उच्ची होना भरनी है फिर तो नबी अलैहिस्सलाम फिर कुरान पाक में फिर जो कुछ भी अल्लाह ताला दे नूर समावात वल अर्द ने जो कुछ दिता है फिर उन्होंने तस्लीम करना पड़ेगा। चलो फिर जबरी तस्लीम करके रख दो, अगर नहीं दिल करता ना
عقیدہ نہیں بن سکتا ویسے جبرن تسلیم کر کے پھر روشنی ہو سکتی. میں بہت قلیل ٹائم کے اپنی بصیرت کے مطابق اس چیز کی وضاحت کرنے کی کوشش کی اور اج کا خطبہ کچھ علمی جہا ہو گیا ہے. علمی یعنی میں کچھ چیزاں دسیاں تینوں یہ دسنے اس تو ضروری سن کہ سانوں نیرے چوں باہر آنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بہت سخت کہ جھگڑا چھڑ دو آپ بنو. جھگڑا چھڑ دو آپ بنو گے جدوں اور آپ بنتی یہ صورت ہے. ایک صورت ہے یہ دعا یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کہو کہ یا اللہ منو بھی نور بنا منو روشنی بنا. یہ بھی پتہ لگے گا نا روشنی کی ہوتی ہے کچھ شفاف بڑے انسان پھر پتہ لگے گا روشنی کی. اگر انسان آپ روشنی بن ہی نہ سکے پھر روشنی کا ادراک نہیں ہو سکے گا اور روشنی کا احساس نہیں ہو سکے گا. اقول قولی هذا استغفر